السلام علیکم مائی کیوریس فیلوز۔ اس ویڈیو میں رابرٹ گرین کی کتاب طاقت کی 48 قوانین کے چیپٹر 4 کی سمری میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی دی پاور آف سائلنس۔ ناظرین، اس 3 باتوں میں سے آپ کے ساتھ کوئی ایک بات ضرور پیش آئی ہوگی، غور سے سنیے گا۔ نمبر 1، آپ کسی بندے سے گفتگو کر رہے ہوں گے اور اس دوران اگلا بندہ زیادہ دیر کے لیے خاموش رہا ہوگا اور آپ اس خاموشی کے گیپ کو فل کرنے کے لیے زیادہ بولے ہوں گے اور اس دوران اس بندے کو کچھ ایسی باتیں بتا دی ہوں گی جس کے بارے میں بعد میں آپ کو پچھتاوا ہوگا کہ آپ کو وہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ نمبر 2، آپ کو کسی انسان کے بارے میں لگا ہوگا کہ یہ انسان بہت قابل عزت اور قابل احترام ہے، لیکن جب آپ نے اس انسان کو بولتے ہوئے سنا ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کی رائے بدل گئی ہوگی۔ نمبر 3، کسی ایسے موقع پر جہاں آپ کو بولنا چاہیے تھا آپ خاموش رہے ہوں گے اور بعد میں پچھتائے ہوں گے کہ کاش آپ خاموش نہ رہتے اور فلاں فلاں باتیں کہہ ڈالتے تو بہت اچھا ہوتا۔ تو اگر آپ کے ساتھ اس قسم کے سینیریوز پیش آتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایگزامپلز کے ساتھ سیکھیں گے کہ خاموشی کو کیسے ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں گے، خاموشی کو کیسے ہم اپنی عزت بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے، اور جہاں پہ آپ کا بولنا ضروری ہو وہاں پر خاموش رہنے سے آپ کیسے گریز کریں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک بار جو الفاظ ادا کر دیے جائیں تو وہ دوبارہ واپس نہیں لیے جا سکتے۔ اکثر آپ کسی گروپ یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر کسی تیسرے انسان کے خلاف بول جاتے ہیں۔ اب اس کے خلاف بولنے میں آپ کو وقتی سکون تو مل جاتا ہے، لیکن اکثر آپ کو بعد میں اس کی بڑی ہیوی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ 1825 میں روس کے اندر زار نکولس نامی ایک بندہ بادشاہ بنا۔ جب زار نکولس بادشاہ بنا تو ان دنوں روس کے اندر بغاوت پھوٹ پڑی۔ باغیوں نے روس کو ایک ماڈرن اور سلطنتی ریاست بنانے کا مطالبہ کیا۔ اپنے مطالبے کو منوانے کے لیے یہ باغی حکومت میں شامل لوگوں پر حملے کرنے لگے اور ان کی مراعات کو نقصان پہنچانے لگے۔ اب بادشاہ زار نکولس بغاوت کی اس تحریک کو بری طرح کچل دیا اور آخر میں باغیوں کے لیڈر، جس کا نام رالسیوف، اسے بھی گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے باغیوں کے لیڈر رالسیوف کو پھانسی کی سزا سنائی۔ رالسیوف کو پھانسی دینے کے لیے اسے پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا۔ اب اس وقت روس میں یہ قانون رائج تھا، اگر کوئی بندہ پھانسی گھاٹ پہ زندہ بچ جائے تو اس کی سزا معاف کر دی جاتی تھی۔ اب رالسیوف پھانسی دینے کے لیے پھندا رالسیوف کے گلے میں ڈال دیا گیا، لیکن پھانسی گھاٹ کا لیور دبانے سے کچھ ٹائم پہلے پھانسی گھاٹ کا رسا ٹوٹ گیا۔ رالسیوف پھانسی گھاٹ میں گر کر بچ گیا۔ اس کے لیے خوشی کا موقع تھا کیونکہ ان کے قانون کے مطابق اس کی پھانسی کی سزا معاف ہو چکی تھی۔ باغیوں کے لیڈر رالسیوف اس خوشی کے موقع پر اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اونچی آواز میں بولا، آپ جانتے ہیں کہ روس میں کوئی بھی چیز پائیدار نہیں بنتی۔ ہماری ریاست ناکام ہو چکی ہے، حتیٰ کہ روس کی صنعتیں اس قدر بری ہیں کہ ان سے ایک مضبوط رسی تک نہیں بنتی۔ جب پھانسی گھاٹ سے بچ جانے والے باغی لیڈر کا واقعہ بادشاہ کو سنایا گیا تو بادشاہ نے قانون کے مطابق باغی کا معافی نامہ تحریر کرنے کا حکم دیا۔ معافی نامے کی تیاری کے دوران تجسس کے مارے بادشاہ نے پوچھا، جب رالسیوف پھانسی گھاٹ سے نیچے گرا تو کیا کہتا تھا؟ جب بادشاہ کو بتایا گیا کہ رالسیوف کے یہ الفاظ تھے اور یہ کہ وہ روس کو برا بھلا کہتا تھا اور بادشاہ کو بہت غصہ آیا، بادشاہ نے معافی نامہ پھاڑ دیا اور رالسیوف کو دوبارہ پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ لیکن اب کی دفعہ جب رالسیوف کو پھانسی ہوئی تو کوئی بھی معجزہ رونما نہیں ہوا۔ اس کی رسی سے جو روس کی صنعتوں نے بنائی تھی، رسی اتنی مضبوط ثابت ہوئی کہ رالسیوف کی گردن سے تب ہی جدا ہوئی جب رالسیوف کی جان اس کے تن سے جدا ہوئی۔ یہ بولنے سے پہلے ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کس جگہ پر موجود ہیں اور موقع کی مناسبت سے بات کیجیے۔ ناظرین، اکثر جب لوگ آپ سے ملتے ہیں اور آپ سے کوئی راز کی بات نکلوانا چاہتے ہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہے، وہ بات شروع کرنے کے بعد خود خاموش رہتے ہیں، آپ کو بولنے سے زیادہ موقع دیتے ہیں۔ جب وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں تو آپ کے
آپ کو اپنے اور ان کے درمیان کی خاموشی عجیب سی لگتی ہے اور آپ اس خاموشی کے گیپ کو فل کرنے کے لیے آپ زیادہ بولتے چلے جاتے ہیں اور کچھ ایسی باتیں بھی کر جاتے ہیں جو کرنے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے اور پچھتاتے ہیں کہ آپ کو اس وقت وہ فلاں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بہت عرصہ پہلے فرانس میں چاردہم نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، جس کے دربار میں ایک دفعہ بہت سے وزیر بہت سے اہم قومی بحث کرتے رہے۔ وزیروں کے درمیان تمام معاملات پر خوب گرما گرم بحث ہوئی۔ بالآخر اسی بحث کے دوران وزیروں کے درمیان دو گروہ بن گئے۔ ان دونوں گروہوں میں سے ایک آدمی چنا گیا جو بادشاہ کے سامنے اپنا اپنا نقطۂ نظر پیش کرے گا۔ اب فیصلہ اس بات کا ہونا تھا کہ بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ کب اور کہاں پیش کیا جائے گا کہ بادشاہ کی طبیعت بے ناگواہ نہ گزرے۔ اس کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ درپیش تھا کہ جس گروپ کے آدمی کو بادشاہ کی حمایت حاصل ہو گئی تو درست، لیکن دوسرے گروپ کا انجام کیا ہوگا؟ لہٰذا دونوں گروپ پریشان تھے۔ بہرحال یہ مسئلہ بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ دونوں گروہوں نے مختصر اور اچھے الفاظ میں اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ بادشاہ خاموشی کے ساتھ دونوں فریقوں کی بات سنتا رہا۔ اس دوران بادشاہ کا اپنا چہرہ بے تاثر تھا۔ دونوں اطراف کی باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے صرف اتنا کہا: عائشہ سے، یعنی میں دیکھوں گا، اور مجلس برخاست کر دی۔ جب بادشاہ نے میں دیکھوں گا یہ کہہ کر مجلس برخاست کر دی، اس کا مطلب تھا کہ اب فیصلے کا مکمل اختیار بادشاہ کو ہے۔ اسے کسی سے مشورہ تک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس بادشاہ کی یہی خوبی تھی کہ وہ جس بات پہ ابہام رکھنا چاہتا تھا اس کے بارے میں عاجل سے کہہ دیا کرتا تھا، اور اسی لفظ کی کنجوسی اور کم بولنے نے لوگوں کے دلوں میں بادشاہ کا رعب اور خوف قائم کیا ہوا تھا۔ بادشاہ اپنی طبیعت کے حساب سے کم بولتا تھا، اپنی جوانی میں خوب گفتگو کرتا تھا، لیکن بادشاہ نے اپنا فرض نبھانے کے لیے کم بولنے کو اپنا اصول بنا لیا تھا۔ اس لیے آپ بھی اپنی گفتگو سے لوگوں کو متاثر کرنے اور فضول بولنے سے پرہیز کریں۔ زیادہ بولنے سے آپ کی شخصیت عام یا نانا سی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کم بولیں گے تو لوگوں کو آپ کے عام سے گفتگو بے حقیقی اور معنی خیز لگنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ بولنے میں یہ خدشہ بھی رہتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی بے وقوفی کی بات کر جائیں گے، اور اس کے برعکس کم بولنا آپ کے عیبوں اور کمزوریوں پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ 1944 میں نیو یارک میں مائیکل آرنلڈ نام کا ایک آدمی رہتا تھا جو فلموں کی کہانیاں لکھا کرتا تھا۔ یہ کہانی رائٹر مائیکل آرنلڈ ناکام نہ ہونے کی وجہ سے ریسٹورانٹ میں بیٹھا اپنا کام غلط کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک پروڈیوسر آیا جس کا نام سیم گولڈ وے تھا۔ سیم گولڈ وے نے اس کہانی رائٹر کو کہا کہ تم رائٹنگ چھوڑ کے ایک ریس والا گھوڑا خرید لو۔ اب ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے پروڈیوسر دیکھ رہا تھا۔ جب گولڈ وے ایک کہانی رائٹر کو اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تو یہ مائیکل کے پاس وہی پروڈیوسر آیا جو چھپ کر گولڈ وے اور مائیکل آرنلڈ کی باتیں سن رہا تھا، اور آ کر پوچھا کہ فیوچر کی کیا پلاننگ ہو رہی تھی۔ سیم نے تمہیں کیا آفر دی؟ مائیکل آرنلڈ نے جواب دیا کہ کچھ زیادہ نہیں، جس پر اس نئے پروڈیوسر نے مائیکل آرنلڈ سے کہا کہ تم 30 ہفتوں کے $15,000 لینا پسند کرو گے، جس پر مائیکل آرنلڈ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، ہاں بالکل۔ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو آپ اپنے پاس بہت سے آپشنز کھلے رکھتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ اپنا منہ کھولتے ہیں تو آپ اپنے آپشنز کو محدود کر دیتے ہیں، آپ اپنی بات کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دوسرے لوگوں کے درمیان موجود ہیں تو آپ کوشش کریں کہ انہیں زیادہ بولنے دیں۔ جتنی زیادہ دیر آپ خاموش رہیں گے اتنی ہی جلدی لوگ اپنا راز بیان کریں گے، اور آپ اتنی ہی جلدی ان کے اصل مقاصد سے آگاہی حاصل کر لیں گے کہ ان کا مقصد ہے کیا اور وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے۔
اب جہاں پہ کم بولنے کے بہت سے فائدے ہیں، وہیں آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے اسے ایسے معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کرنی جس معاملے میں آپ کا بولنا ضروری ہو۔ مثال کے طور پہ اپنی بے گناہی یا معصومیت ثابت کرنے کے لیے آپ کا بولنا ضروری ہے۔ جب آپ کے اوپر کوئی چھوٹا الزام لگایا جائے یا کسی معاملے میں اگر آپ کو بولنے کی ضرورت ہے تو اپنے دفاع میں بڑھ چڑھ کر بولیے۔ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ذرا بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے آپ کو وہ سب کچھ باتیں کرنی پڑیں گی جو آپ کو کہنے کی ضرورت ہے۔ بہترین اصول یہ ہے کہ جہاں پہ خاموشی ضروری ہو وہاں پہ خاموش رہنا ضروری ہے، اور جہاں پہ آپ کو بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر کبھی بھی خاموش مت رہیں۔ اگر کسی بولنے والے میٹر میں آپ نے خاموش رہ کے موقع گنوا دیا تو شاید پچھتاوا ہمیشہ کے لیے آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ناظرین، یہ ویڈیو ایک کتاب طاقت کے 48 قوانین کا چیپٹر 2